السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آج کا درس تیسیر مصطلح الحدیث کا دوسرا درس ہے، اور بات چل رہی تھی تعریفات اولیۃ کے سلسلے میں۔ کچھ تعریفات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ علم المصطلح کی تعریف، اس کا موضوع، اس کا فائدہ، اسی طریقے سے حدیث کی لغوی و اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ آ چکی تھی۔ آج کا درس جہاں سے ہم اور آپ شروع کریں گے وہ ہے الخبر۔ حدیث کے بعد ہم خبر کی لغوی و اصطلاحی تعریف جانیں گے۔ تو کہتے ہیں الخبر لغتاً النبأ وجمعہ اخبار۔ خبر لغت میں نبا کو بولتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ نبا وہی خبر ہے۔ تو خبر کا لغوی معنی النبا، خبر، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ خبر کی جمع اخبار آتی ہے۔ خبر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، اصطلاحاً خبر کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں صاحب کتاب فیہ ثلاثۃ اقوال وہی۔ خبر کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ گویا خبر کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ وہ 3 اقوال کیا ہیں؟ پہلا قول ذکر کر رہے ہیں ہوا مرادف للحدیث۔ خبر یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی حدیث کی جو تعریف آپ نے جانی ہے، حدیث کی جو تعریف بتلائی گئی وہی تعریف کس کی ہے؟ خبر کی بھی ہے۔ ای ان معناہما واحد اصطلاحا، یعنی خبر اور حدیث دونوں کا اصطلاحی مفہوم، دونوں کی اصطلاحی تعریف ایک ہے۔ تو حدیث کی اصطلاحی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ تو گویا خبر کی بھی یہی تعریف ہے۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ خبر یہ حدیث کے مترادف ہے، جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف خبر کی بھی ہے، یعنی دونوں کا مفہوم، اصطلاحی تعریف دونوں کی ایک ہے۔ یہ ایک قول کے مطابق ہوا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ مغایر لہ، خبر یہ حدیث سے الگ ہے، مختلف ہے، یعنی خبر کی تعریف حدیث کی تعریف سے الگ ہے، دونوں کی تعریف ایک نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تب پھر کیا تعریف ہوئی؟ جب خبر کی تعریف حدیث کی تعریف سے الگ ہے، دوسری تعریف ہے، تو پھر کیا تعریف ہوئی؟ آگے ذکر کر رہے ہیں فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ۔ چنانچہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئے، اور خبر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ کے حوالے سے بیان کی جائے۔ یعنی
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل بیان کیا جائے وہ تو حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی کا قول اگر بیان کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو کہا دوسرا قول کیا ہے کہ حدیث اور خبر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، خبر حدیث سے الگ چیز ہے۔ تو کیا تعریف ہوئی؟ کہا کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے، اور خبر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ کے حوالے سے بیان کی جائے۔ صحابی کا قول ہو، کسی تابعی کا قول ہو تو اسے حدیث نہیں کہیں گے بلکہ خبر کہیں گے، اس دوسرے قول کے مطابق۔ تو یہ دو اقوال ہوئے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ اعم منہ، یعنی حدیث کی تعریف خبر کی تعریف کے بالمقابل عام ہے، خبر حدیث سے عام ہے۔ کیا مطلب؟ ای ان الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عنہ وعن غیرہ۔ مطلب یہ ہوا کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے، اور خبر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دوسرے کے حوالے سے بھی بیان کی جائے۔ تو خبر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل بھی شامل اور صحابہ و تابعین کا قول عمل بھی شامل، لیکن حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے، لیکن خبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل بھی شامل اور صحابہ و تابعین کا قول اور عمل شامل۔ تو یہی کہا خبر یہ حدیث کے بالمقابل عام ہے، ای ان الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عنہ وعن غیرہ۔ تو یہ خبر کی اصطلاحی تعریف کے تعلق سے تین اقوال آپ کے سامنے آئے۔ پہلا قول کیا بیان کیا گیا کہ خبر یہ حدیث کے مترادف ہے، جو تعریف حدیث کی ہوگی وہی خبر کی بھی ہوگی۔ دوسرا قول کیا ہے کہ خبر یہ حدیث سے الگ ہے، تو پھر تعریف کیا ہوگی؟ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے، اور خبر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ کے حوالے سے بیان کی جائے۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ خبر یہ حدیث سے عام ہے، لہذا حدیث کس کو کہیں گے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے۔ والخبر ما جاء عنہ وعن غیرہ، اور خبر اس کو بھی کہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے اور دوسروں کے حوالے سے بھی بیان کی جائے۔ تو یہ تین اقوال ہوئے خبر کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں۔ آئیے ایک چیز اور دیکھتے ہیں، خبر کے بعد الاثر کا تذکرہ کیا ہے صاحب کتاب نے۔ اثر کی لغوی اصطلاحی تعریف کی ہے، الاثر، اثر کی لغوی تعریف کی ہے، الاثر لغتاً بقیت الشیء۔ اثر کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کا بقیہ۔ مثال کے طور پر آپ کے کپڑے میں خون لگ جائے یا اور کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کا نشان دھلنے کے بعد بھی باقی رہ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا بقیہ ہے۔ تو کسی چیز کے باقی بچے ہوئے باقی مادہ حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثر۔ جیسے ایک آدمی راستے سے گزرا، اس کا پاؤں بھیگا ہوا تھا، اور جب وہ آدمی گزر گیا تو اس کے پاؤں کے نشانات راستے پر باقی رہ گئے، تو اس کو بھی اثر کہتے ہیں، بقیت الشیء، کسی چیز کا بقیہ۔ تو لغوی تعریف کیا ہوئی اثر کی؟ بقیت الشیء،
کسی چیز کا بقیہ، باقی بچا ہوا حصہ۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحاً فیہ قولانی، اثر کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں بھی گویا اختلاف ہے اور دو اقوال ہیں۔ ہما، وہ دونوں اقوال کیا ہیں؟ آگے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ہوا مرادف للحدیث، پہلا قول، اثر یہ حدیث کے مترادف ہے۔ گویا اثر کی بھی وہی تعریف پہلے قول کے مطابق ہے جو حدیث کی تعریف آپ نے پہلے جانی ہے۔ ای معناہما واحد اصطلاحاً، کیا مطلب؟ حدیث اور اثر دونوں کا اصطلاحی مفہوم ایک ہے۔ اثر اور حدیث دونوں کا اصطلاحی مفہوم، دونوں کی اصطلاحی تعریف پہلے قول کے مطابق ایک ہی ہے، مترادف ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ مغایر لہ، یعنی اثر کی تعریف یہ حدیث سے الگ ہے، دونوں کی تعریف یکساں نہیں ہے۔ مغایر لہ، اثر کی تعریف حدیث کی تعریف سے بالکل الگ ہے۔ تو پھر کیا تعریف ہوئی؟ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ، یعنی وہ اقوال اور افعال جن کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف کی جائے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اثر کہا جاتا ہے۔ وہ اقوال و افعال جن کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف کی جائے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اثر کہا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی قول اور فعل کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے تو وہ دوسرے قول کے مطابق حدیث ہے، اور اگر کسی قول اور فعل کی نسبت اضافت کسی صحابی کی طرف یا کسی تابعی کی طرف کی جائے تو دوسرے قول کے مطابق وہ کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ اثر ہے، اسے اثر کہیں گے۔ تو اثر کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں بھی دو اقوال ہوئے۔ پہلا قول یہ کہ اثر کی تعریف حدیث کی تعریف کے مترادف ہے، یعنی دونوں کا اصطلاحی مفہوم ایک ہے، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، اثر کی تعریف حدیث کی تعریف سے بالکل الگ ہے، اور وہ یہ کہ وہ اقوال و افعال جن کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف کی گئی ہو وہ اثر ہے۔ اس کے بعد اسناد کی تعریف کے سلسلے میں بات آ رہی ہے۔ الاسناد، الاسناد، اسناد کا کیا مفہوم ہے؟ اسناد، اسند یسند، اسناد باب افعال کا مصدر ہے، تو کہا الاسناد لہ معنیان، اسناد کے دو مفہوم ہیں۔ اسناد کے بھی دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم کیا ہے؟ عزو الحدیث الی قائلہ مسندا، عزو الحدیث الی قائلہ مسندا، حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف سند کے ساتھ کیا کرنا؟ منسوب کرنا، عزو منسوب کرنا۔ عزو الحدیث الی قائلہ مسندا، حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف سند کے ساتھ، سند بیان کرتے ہوئے کیا کرنا؟ منسوب کرنا، یعنی یہ فلاں کا قول ہے تو صرف یہ نہ کہہ دیا جائے بلکہ سند بھی ساتھ ساتھ بیان کی جائے۔ تو یہ اسناد کی پہلی تعریف ہوئی۔
گویا پہلا مفہوم ہوا. دو مفہوم ہے. پہلا مفہوم عزو الحدیث الی قائلہ مسندا، حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف سند کے ساتھ کیا کرنا؟ منسوب کرنا. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن. یہ تعریفات اس سے پہلے آپ اردو میں پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں، بس سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن. دوسرا مفہوم کیا ہے اسناد کا؟ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچانے والا ہو، جو متن سے جوڑنے والا ہو. ظاہر سی بات ہے، پہلے سند بیان کی جاتی ہے اور جب سند ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد متن کی شروعات ہوتی ہے. تو یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے، جو راویوں کا سلسلہ ہے اور ہمیں متن تک پہنچا رہا ہے، اسی سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں. یہ دوسرا مفہوم. سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کا، رجال کا وہ سلسلہ، الموصلۃ جو پہنچانے والا ہو، جوڑنے والا ہو، کس سے؟ متن سے، یا متن تک پہنچانے والا ہو. تو کہا وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ. تو کہا اسناد اپنے اس مفہوم میں سند کے مترادف ہے. یعنی دوسرے قول کے مطابق سند اور اسناد کی ایک ہی تعریف ہے. سند اور اسناد کی ایک ہی تعریف ہے. اس کے بعد اب سند کی تعریف کر رہے ہیں. پہلے اسناد کی تعریف کی اور دو مفہوم بیان کیے. اب سند کی تعریف کر رہے ہیں کہ سند کی تعریف کیا ہے. تو سند کی تعریف لغوی بیان کر رہے ہیں. السند لغتاً المعتمد. سند کی لغوی تعریف یہ ہے المعتمد، ٹیک لگایا ہوا، وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس کا ٹیک لگایا جائے. اور کہا کہ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. کہا کہ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے، سند کو سند اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث اسی سند کا سہارا لیتی ہے، اسی سند پر اعتماد کرتی ہے، اسی سند پر ٹیک لگاتی ہے. اسی وجہ سے سند کا نام سند رکھا گیا ہے. گویا سند کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے. سند کو سند کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث اسی سند کا سہارا لیتی ہے اور اسی پر اعتماد کرتی ہے. یہ سند کی لغوی تعریف ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ سند جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی گئی ہے. سند کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ سند کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. تو جیسا کہ پہلے ابھی بات گزری کہ دوسرے یعنی اسناد کی جو اصطلاحی یا اسناد کا جو دوسرا مفہوم بیان کیا گیا اس کے اعتبار سے سند اور اسناد کی تعریف ایک ہو رہی تھی. تو یہاں پر بھی تعریف جو آ رہی ہے وہ وہی تعریف آ رہی ہے. تو سند کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں. اصطلاحاً سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کا وہ سلسلہ جو متن سے جوڑے اسی کو سند کہا جاتا ہے. راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے، متن سے ہمیں اور آپ کو جوڑتا ہے، تو اسی کو اصطلاح میں سند کہا جاتا ہے. متن کسے کہتے ہیں؟ متن، سند کے بعد متن کا نمبر آتا ہے. پہلے سند بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد متن بیان کی جاتی ہے. تو المتن لغتاً، متن کی لغوی تعریف ما صلب وارتفع من الارض، زمین کا وہ حصہ جو بہت مضبوط اور بلند ہو، تو اس کو کیا کہتے؟ متن کہتے. ما صلب وارتفع من الارض،
متن کی لغوی تعریف وہ زمین کا وہ حصہ جو بہت مضبوط ہو اور بلند ہو تو اس کو لغت میں متن کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحاً ما ينتہی الیہ السند من الکلام، متن کی اصطلاحی تعریف ما ينتہی الیہ السند من الکلام، جس تک سند پہنچے، یعنی وہ کلام، ما من الکلامی، وہ کلام، وہ بات جو حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے، ما من الکلامی، وہ کلام جس تک سند پہنچتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے۔ ما ینتہی الیہ السند من الکلامی، وہ کلام جس تک سند پہنچتی ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ اور تعریف آپ نے پڑھی ہوگی، حدیث کی اصل روایت اور الفاظ کو متن کہتے ہیں۔ تو یہ متن کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد ایک تعریف اور کر رہے ہیں، المسند، المسند بفتح النون، نون کے فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، یعنی مسند نہیں بلکہ مسند۔ مسند الگ چیز ہے، مسند الگ چیز ہے۔ پہلے مسند کی تعریف کریں گے، اس کے بعد مسند کی تعریف کریں گے۔ تو کہتے ہیں المسند بفتح النون، نون کے فتحہ کے ساتھ۔ مسند کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں لغتاً اسم مفعول من اسند الشیء الیہ بمعنی عزاہ ونسبہ لہ۔ مسند کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اسند الشیء الیہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اسند یسند، اسناد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مسند یہ اسم فاعل کا صیغہ ہوا، اور مسند یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بمعنی عزاہ، یعنی اس نے اسے منسوب کیا، اس نے اس کی طرف نسبت کی۔ یہ مسند کا لغوی مفہوم ہوا، مسند کی لغوی تعریف ہوئی۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں اصطلاحاً لہو ثلاثۃ معان، کہہ رہے ہیں کہ اصطلاح میں مسند کے 3 معانی ہیں، 3 مفاہیم ہیں۔ پہلا مفہوم کیا ہے؟ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ۔ پہلا مفہوم کیا ہے مسند کا؟ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات کو علیحدہ طور پر، الگ الگ طور پر جمع کر دیا گیا ہو۔ ہر وہ کتاب، کل کتاب، ہر وہ کتاب جمع فیہ، جس کتاب میں جمع کر دی گئی ہو کیا؟ مرویات کل صحابی، ہر صحابی کی روایتوں کو علی حدۃ، الگ الگ طور پر، علیحدہ طور پر، یعنی حدیث کی وہ کتاب یا وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات کو، ایک صحابی کی جتنی بھی روایات ہیں الگ الگ کر کے علیحدہ طور پر بیان کیا گیا ہو، تو ایسی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب ہے جس میں سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، مسند احمد کے نام سے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کتاب کو مثال کے طور پر لے لیجئے، یا اور کوئی کتاب جس میں ایک صحابی کی تمام حدیثوں کو پہلے جمع کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی تمام روایتوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر دوسرے صحابی کی روایتوں کو ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد تیسرے صحابی کی روایتوں کو بیان کیا گیا۔ تو اس طریقے سے الگ الگ ایک ایک صحابی کی روایت کو
حدیثوں کو جو اس نے روایت کی ہے الگ الگ جمع کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو، تو حدیث کی اس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ جیسے مسند احمد بن حنبل بہت ہی مشہور کتاب ہے، مسند احمد بن حنبل، اس کتاب میں یہی طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند ابو داؤد الطیالسی، مسند ابو داؤد الطیالسی، یہ دو کتابیں، اور بھی مسند کی کتابیں ہیں۔ تو یہ پہلا مفہوم ہوا۔ دوسرا مفہوم کیا مسند کا؟ الحدیث المرفوع المتصل سندن، وہ حدیث جو مرفوع ہو اور سند کے اعتبار سے متصل ہو، اس کے اندر انقطاع نہ ہو، تو اسے بھی حدیث مسند کہا جاتا ہے۔ الحدیث المرفوع المتصل سندن، وہ حدیث جو مرفوع ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو، کوئی راوی ساقط نہ ہو، سند کٹی ہوئی نہ ہو، تو جو حدیث ایسی ہو اس کو حدیث مسند کہا جاتا ہے۔ یہ مسند کا دوسرا مفہوم ہے۔ تیسرا مفہوم کیا ہے مسند کا؟ ان یراد بہ السند، تیسرا مفہوم یہ ہے کہ مسند سے سند مراد لی جاتی ہے۔ سند کی جو تعریف ہوئی گویا مسند کی بھی تعریف۔ فیکون بہذا المعنی، تو اس مفہوم کے اعتبار سے کیا ہوگا مسند؟ فیکون بہذا المعنی مصدرا میمیا، تو اس اعتبار سے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے مسند میں جو میم آیا ہوا ہے وہ مصدر میمی ہوگا، اور مفہوم وہی ہوگا جو سند کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس کی مسند کی نون کے فتحہ کے ساتھ مسند کے 3 اصطلاحی مفہوم بیان کیے گئے۔ پہلا مفہوم، ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی تمام روایتوں کو علیحدہ علیحدہ طور پر جمع کر دیا گیا ہو، جیسے مسند احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد الطیالسی۔ اسی طریقے سے دوسرا مفہوم، وہ حدیث جو مرفوع ہو اور سند کے اعتبار سے ملی ہوئی ہو، متصل ہو، انقطاع نہ ہو۔ تیسرا مفہوم کیا ہے کہ مسند سے سند مراد لیا جائے، تو گویا مسند کے اندر جو میم آیا وہ میم کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، اور مسند گویا مصدر ہے، اور تعریف ہی ہوگی جو سند کی ہوگی۔ تو یہ کچھ تعریفات لغوی اور اصطلاحی آپ کے سامنے بیان کی گئیں، جو صاحب کتاب نے تعریفات اولیہ کے نام سے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ کچھ تعریفات اور بھی باقی ہیں جنہیں ہم اس کے بعد والے درس میں ذکر کریں گے۔ تب تک ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اس درس سے ہمیں سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔